یا اپروو نہیں ہوئی تھی، بلکہ مثال کے طور پہ یہ دسمبر کے وسط سے یہ معاملہ شروع ہوا اپروولز کا. مثال کے طور پہ فائزر 11 دسمبر 2020 کو اپروو ہوئی، ایسٹرازینیکا 30 دسمبر 2020 کو اپروو ہوئی، اور سائنو فارم اس وقت ابھی اپنے تیسرے مرحلے کے کلینکل ٹرائلز میں چل رہی تھی. اب اس وقت تک جو پروکیورمنٹ کی سچویشن ہے اور گلوبل سپلائی اور لوکل پروڈکشن کی سچویشن ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. 2021 کے پہلے نصف میں یعنی فرسٹ ہاف میں یعنی جون 2021 کے آخر تک ہم یا ریسیو کر چکے ہوں گے یا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، متوقع ہے کہ تقریباً 19 ملین ڈوزز، 19 ملین سے زیادہ ڈوزز جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی. اور اگر ہم ان ٹوٹل ڈوزز کا حساب کریں تو تقریباً 90% کے قریب اس میں سے جو ہیں وہ خریداری کے ذریعے ہوں گی. اور یہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ کسی صورت بھی ہم صرف ڈونیشنز یا عطیات پہ تکیہ کیے ہوئے نہیں ہیں. ان ٹوٹل اگر میں آپ کو بتاؤں تو اب تک ہم تقریباً 30 ملین ڈوزز یعنی 3 کروڑ ڈوزز کے ڈیلز جو ہیں وہ سائن کر چکے ہوئے ہیں. پاکستان کی جو موجودہ پاپولیشن جو ایلیجبل ہے ویکسینیشن کے لیے، جس کا مطلب ہے کہ جن کو ویکسینیشن لگ سکتی ہے، وہ 100 ملین کے قریب ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی جو ہیں وہ 18 سال سے کم عمر کے ہیں، اور آپ کو معلوم شاید ہو کہ اکثر ویکسینیشن جو ہیں وہ 18 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے لیے لائسنسڈ یا رجسٹرڈ ہیں. اگر اس میں کوئی سائنسی اعتبار سے تبدیلی آتی ہے تو پھر ہم اپنا پلان بھی اس کے ساتھ چینج کر سکتے ہیں. سو موجودہ گول یہ ہے کہ تقریباً 70 ملین لوگوں کو یعنی 7 کروڑ لوگوں کو ہم ویکسین لگانا چاہتے ہیں اس سال کے آخر تک. اب اگر آپ اس طرح دیکھیے کہ 30 ملین ڈوزز تو ہم آلریڈی اس وقت جون تک اس وقت موجودہ سچویشن میں ہم جن کے ڈیل جو ہیں سائن کر چکے ہیں، تو ہمیں اس بات پہ تسلی ہونی چاہیے. حکومت میں سمجھتا ہوں کہ اس میں لگاتار کوشش کر رہی ہے کہ اس موجودہ مشکل صورتحال میں جہاں دنیا بھر میں ویکسینز کی شارٹیج ہے، مانگنے والے زیادہ ہیں، پروڈکشن کم ہے، اس صورت میں بھی ہم اس میں کامیاب ہو رہے ہیں اپنی ویکسینیشن کو مہیا کرنے میں، خرید کرنے میں، اور اس کو اپنے پاپولیشن کو لگانے میں. آپ کو بتاتا چلوں کہ ایون بڑے مینوفیکچررز جیسے کمپنیز جیسے ایسٹرازینیکا ہے یا موڈرنا ہے، ان کو بھی لگاتار ڈیمانڈ میٹ کرنے میں مشکل پیش آ رہی ہے. چنانچہ اس کے نتیجے میں دنیا کے چند امیر ترین ممالک، مثال کے طور پہ آسٹریلیا یا کینیڈا کو بھی اپنی ویکسینیشن ڈرائیوز کو سلو کرنا پڑا ہے. اس میں بہت بڑے ممالک جو کہ اپنی ویکسینز خود بناتے ہیں، انہوں نے اپنی ویکسین کے ایکسپورٹ پہ امبارگو یعنی پابندی لگا رکھی ہے. تو یہ بھی ایک مشکل صورتحال ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جتنے بھی پیسے خرچ دیں، آخر ویکسین کو اویلیبل ہوگی تو آپ اس کو خریدنے کے قابل ہوں گے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں ایک اہم ڈیولپمنٹ ہمارے لیے ہے کہ کینسائنو جو کہ ایک چائنیز ویکسین ہے جو سنگل ڈوز لگتی ہے یعنی ایک ڈوز لگتی ہے، اس کی لوکل فلنگ جو ہے وہ پاکستان میں شروع ہونے والی ہے. اور اسی ایگریمنٹ کے تحت جو قومی ادارہ صحت ہے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ، وہاں ہر مہینے تقریباً 3 ملین ڈوزز یعنی 3 لاکھ ڈوزز ماہانہ تیار ہونا شروع ہوں گی. اور اس کے ذریعے جو ہمارا انحصار ہے دوسرے ممالک سے فنشڈ ویکسین لینے پہ، اس میں کمی آئے گی. اور اس میں چین نے ہماری بہت مدد کی اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں وہ بہت اہم کردار انہوں نے ادا کیا. کچھ میڈیا میں ادھر ادھر ذکر ہوتا رہتا ہے، میں اس کا بھی سمجھتا ہوں کہ واضح کرنی ضرورت ہے. بات وہ یہ کہ پاکستان کو ایسے ممالک سے کمپیئر کرنا جن کی اپنی پروڈکشن فیسلٹیز موجود ہیں اور جو وہ سیلف سفیشینٹ ہے اپنی ویکسین میں، وہ فیئر نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم اس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں پاکستان کے اندر سب سے پہلے اس کانسنٹریٹ کو فل کر کے، اور آئندہ انشاءاللہ پروڈکشن کی بھی بات ہوگی. کئی دفعہ لوگ ہمسایہ ملک سے موازنہ کرتے ہیں. پاکستان کی میں پہلی ڈوز جو ہے وہ 2 جنوری کو ہوئی اور انڈیا میں جو تھی وہ 16 جنوری کو. کئی دفعہ کچھ موازنہ بہت چھوٹے ممالک سے کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے بھوٹان کا ذکر کیا کہ انہوں نے 60% پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر دیا. تو اس صورت میں کانٹیکسٹ یعنی جو سیاق و سباق ہیں اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے. بھوٹان کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہے وہ 7.5 لاکھ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ تقریباً انہوں نے 5 لاکھ لوگوں کو ویکسین لگائی. پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن
220 मिलियन है, 22 करोड़, और उसमें से हम 2.5 मिलियन यानी 25 लाख को वैक्सीन लगा चुके हैं। बहरहाल आगे का रास्ता अभी बाकी है और हमने दीगर लोगों को वैक्सीनेट करना है। तो इसमें न सिर्फ कि हमारी कोशिशें जारी हैं, बल्कि हमारी तमाम एफर्ट है कि जल्द अज जल्द जो हमारी एलिजिबल पॉपुलेशन है उसको हम वैक्सीनेट कर पाए। तो जब कभी आप इस किस्म का मवाजना देखें तो जरा उसका कॉन्टेक्स्ट या उसका सबाक देख लिया कीजिए। इस वक्त तक अगर मैं इस बात को समराइज करूं तो जैसे मैंने जिक्र किया कि 30 मिलियन यानी 3 करोड़ डोजेज जो हैं उनकी डील्स ऑलरेडी हम साइन कर चुके हैं और ये मरहला आगे भी चलता रहेगा। मेरी आपसे फिर दरखास्त है कि वैक्सीन्स बहुत अहम हैं, लेकिन इस मौजूदा वबा की लहर में जो रुकावट सबसे बड़ी हम डाल सकते हैं वो अपने SOPs का इस्तेमाल है। तो मैं आप सबकी तवज्जो का शुक्रगुजार हूं और मीडिया का भी शुक्रगुजार हूं जो ये अहम मैसेज और पैगाम आप तक पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। 40 साल से ज्यादा उम्र अफराद के लिए आज से वैक्सीन का आगाज हो रहा है। वैक्सीनेशन का अमल मरबूत हिकमत अमली के साथ जारी है। 30 मिलियन तक की डोजेज साइन कर चुके हैं।